ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اب پھر کبھی پوچھوں تو پھر صحیح جواب ملے گا نا انشاءاللہ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. مسجد کے اندر بھی مددگار اللہ اور مسجد کے باہر بھی مددگار. یا مسجد کے اندر تو ایاک نستعین اور مسجد کے باہر دکان میں بغیر داغ بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. یہ تو نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے مسجد میں بھی اسی سے مدد مانگو, دکان میں بھی اسی سے مدد مانگو. لیکن مولوی کہتا ہے نہیں, خدا سے مانگو گے تو میرا کیا بنے گا. مسجد میں اس سے مدد مانگو اور مل اس وقت نہیں چلے گی جب تک 11ویں نہیں کھلاؤ گے. اقبال کیا کہتا ہے؟ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے. عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے. سائز بڑھانے کے لیے مولوی نے کھانے پینے کی کتنی گنجائشیں پیدا کی. کبھی 40واں کھاتا ہے, کبھی جمعراتہ اڑاتا ہے, کبھی گل, کبھی 11ویں, کبھی کنڈے. کسی کا کوئی مرے صحیح, مولوی کی انکم شروع. تیجا, ساتواں, 40واں جمعراتہ, کنڈے اور نہ معلوم کیا کیا. 11ویں کا تو ایسا ہوا دکھایا لوگوں کو, ایسا دیہات کے بیچارے سادہ لو مسلمان, ان کو مولوی کہتا ہے 11ویں کا دودھ تقسیم نہیں کرو گے نا تو تمہاری بھینسیں خشک ہو جائیں گی, پھر مجھے نہ کہنا. وہ بیچارے ڈر جاتے, کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, جتنا چاہو لے جاؤ مولوی صاحب, بھینس خشک نہ ہو ہماری. اور اللہ نے ہمیں جہاں تک پہنچایا, ہم نے بھی جا کے لوگوں کو یقین دلایا. یہ 11ویں جو ہے دین کا کوئی رکن نہیں ہے. اگر 11ویں کا دودھ تقسیم نہیں کرو گے, بھینس انشاءاللہ زیادہ دودھ دے گی, بھینس خشک نہیں ہوگی, مولوی خشک ہو جائے گا. صرف یہ اپنے رکن بنا لیے انہوں نے دین کے. قرآن کریم کلام فطرت ہے. عزیز دوستو, قرآن کریم کلام فطرت ہے. یہ چور بازاری کا راستہ چھوڑتا ہی نہیں. وعدہ ہی ایسا لیا. مسجد کے اندر بھی مدد کرنے والا کون, باہر مدد کرنے والا کون, صحراؤں میں, دریاؤں میں, آبادیوں میں, ویرانوں میں, خلوت میں, جلوت میں, تنہائیوں میں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. صحراؤں میں, دریاؤں میں جب کوئی تمہارے قریب نہیں ہوتا, اس وقت تمہاری مدد کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اضطراب اور اعلام کے آزمائش کے مرحلوں میں جب تمہاری زبان پر میرا نام آتا ہے, میں ہر مقام پر تمہاری دستگیری کرتا ہوں. سیدنا آدم کی مشکل کشائی کرنے والا کون؟ سیدنا یونس کی مشکل کشائی کرنے والا کون؟ یا اللہ بھی. قرآن کریم نے فرمایا وَالظَّنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ
انی کنت من الظالمین۔ مچھلی والے یار کی بات یاد کرو نا، جس نے رات کی تاریکی میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں ہمیں یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک۔ یونس کی زبان پہ قادر کا نام آیا یا عبد القادر کا نام آیا؟ سوچ کر، یونس کی زبان پر قادر کا نام آیا یا عبد القادر کا؟ معین الدین کو یاد کیا یونس نے یا معین الدین کے معبود کو یاد کیا؟ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے یونس کی مشکل کشائی کی، ہم نے ان کی دستگیری کی، لولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا یونس امتحان و آزمائش کے اس مرحلے پر مجھے یاد نہ کرتا، للبث فی بطنی الی یوم یبعثون، تو قیامت تک وہی رہتا مچھلی کے پیٹ میں۔ دنیا کی کوئی طاقت یونس کو آزمائش کے اس مرحلے پر نہیں بچا سکتی تھی اگر ہم اس کی دستگیری نہ کرتے۔ اپنے محبوب کو فرمایا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ میرے محبوب، اگر آپ کو ہم آزمانے لگے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر ہم آپ کو راحتوں سے ہمکنار کر دے تو کوئی مبتلا نہیں کر سکتا۔ مشکل کشا کون؟ مدد کرنے والا کون؟ دستگیر و کار ساز کون؟ ڈھیلے ہو رہے ہو پھر، یہی ہے بس، اسی کی اصلاح چاہتا ہوں کہ تمہارے یہ جذبات کبھی ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے، یہ جذبات ہمیشہ پرشباب رہنے چاہیے۔ روشن ضمیر باپ نے اپنے بیٹوں سے وعدہ لیا، میں تو دنیا چھوڑ رہا ہوں لیکن تم وفا کرنا، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، بیٹوں نے خوش کر دیا اپنے باپ کو، نعبد الہک، ہم تیرے معبود ہی کی عبادت کریں گے۔ ایک اور روشن ضمیر باپ جسے قرآن کریم نے دانائی کی سند عطا کی، حکمت کی سند عطا کی، وہ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو دنیا چھوڑتے وقت اپنے لخت جگر کو بلایا، فرمایا بیٹا میں نے تیرے لیے جاگیریں نہیں بنائی، جائیدادیں نہیں بنائی، محلات تعمیر نہیں کیے، سونے اور چاندی کے ڈھیر نہیں لگائے،